ایسا نام جس میں خیر سے محرومی کا پہلو پایا جاتا ہو، ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہ یعنی بدلنا لازم نہیں ہے، لیکن نہ رکھیں تو بہتر ہے. جیسے کسی کا نام خیر ہو، اب کوئی آ کے پوچھے کہ گھر میں خیر ہے، تو جواب دینے والے کو کیا کہنا پڑے گا؟ خیر گھر میں نہیں ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ اچھا جملہ لگ رہا ہے؟ نہیں. تو ایسا جو جملہ ہے، ایسا جملہ نہ بنے، اس کے لیے ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ حرام نہیں ہے نام رکھنا، لیکن تھوڑا مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جس میں اس طرح کی محرومی کا جملہ بن سکتا ہو. محرومی کا، جیسے کہ خیر گھر سے نکل گئی، یا خیر گھر سے نہیں، گھر میں نہیں ہے، خیر گھر میں آتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی جملہ بنتا ہو، بات چیت میں بار بار اس طرح کی بات پیدا ہوتی ہو، تو یہ نام رکھنے سے بچنا چاہیے، حرام نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانت جویریۃ اسمہا برہ، جویریہ کا نام برہ تھا، نیک. فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمہا جویریہ، آپ نے نام بدل کے کیا کر دیا؟ جویریہ. وہاں برہ کا نام کیا کر دیا تھا؟ زینب. یہ دوسرا کیس ہے. آپ نے یہاں پر کیا کر دیا؟ برہ کو بدل کے جویریہ کر دیا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةٍ، کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یوں کہا جائے کہ میں برہ کے ہاں سے باہر آ رہا ہوں، یعنی اس سے دوری، اس سے محرومی کا معنی پیدا ہوتا ہو. آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں نیکی کی طرف سے دور جا رہا ہوں، نیکی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس طرح کے معنی پیدا نہ ہوں. تو اس طرح سے اس لیے آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہا ان یسمى بیعلا وببرکہ وبافلح وبیسار وبنافع وبنحو ذلک. کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحابی ہیں یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ ان ناموں کے رکھنے سے لوگوں کو منع کر دیں. کون سے نام؟ یعلا، برکہ، افلح، یسار، نافع. ان ناموں کے رکھنے سے آپ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو روک دیں، کیونکہ ان ناموں میں کیا ہے؟ محرومی کا معنی پایا جاتا ہے. افلح کامیاب ہونے والا، یسار دایاں، یا اسی طرح سے برکت، برکہ، برکت گھر سے چلی گئی، گھر میں برکت نہیں ہے، تو اس طرح کے معنی اس میں یسار، یعلا، اور اسی طرح سے نافع، نفع والا. تو اس طرح کے نام رکھنے سے منع کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا. لیکن کہتے ہیں ثم رأیتہ سکت بعد عنہا فلم یقل شیئا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آپ منع کرنے سے خاموش رہے. آپ نے منع کیے؟ آپ نے منع کیا نہیں، اور آپ نے اس بارے میں بعد میں کوئی بات نہیں کہی. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ نام نہ رکھیں تو اچھا، کیونکہ آپ منع کرنا چاہتے تھے لیکن منع کیا نہیں. تو اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ آپ منع کیوں کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو پسند نہیں کہ ایسا ایسا اس میں محرومی کے معنی پائے جائیں، لہٰذا آپ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آپ نے منع کیا، اس کو نہیں، منع کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ حرام. لیکن پسند نہیں کیے تو کیا ہو گیا؟ کراہت ہے. اس میں نہ رکھیں تو بہتر ہے، نہ رکھیں تو بہتر ہے. تو جو چیز نبی کو پسند نہ ہو لیکن منع نہیں کیا تو وہ حرام نہیں ہوتی، لیکن اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ثم رأیتہ سکت بعد عنہا فلم یقل شیئا، پھر میں نے دیکھا آپ کا حال کہ آپ اس سے خاموش رہے، منع کرنے سے آپ نے سکوت اختیار کیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا. ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینہ عن ذلک، پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی وفات بھی ہو گئی اور آپ نے اس سے منع اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا. ثم اراد عمر ان ینہ عن ذلک ثم ترکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان ناموں سے لوگوں کو روک دیں.
لیکن پھر انہوں نے بھی اپنا ارادہ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، جانے دو، رکھتے تو رکھنے دو، منع نہیں کیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نام اگرچہ بہتر ہے کہ نہ رکھیں، حرام نہیں۔ کوئی رکھ دیتا ہے، جیسے تابعی کا نام ہے ناف ہے، تابعی ہیں، اکثر آپ کو موطا کی جو سلسلۃ الذہب جس کو کہتے ہیں، مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی چھوٹی سند ہے۔ امام مالک جو اپنی موطا میں ایک سند نقل کرتے ہیں، حدیثیں نقل کرتے ہیں، کتنی چھوٹی سند ہے۔ دیکھیے امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام مالک کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ جن میں سے ایک صحابی، ختم۔ سوچیے، یعنی وہ اس میں کون آ رہا ہے بار بار؟ نافع۔ تو یہ بھی جو ہے نافع تابعی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نام رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ رکھا گیا، تو معلوم ہے کہ حرام نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، پرہیز کرنا بہتر ہے۔